اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں گھڑبوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ انفارمیٹیو ہے۔ ہو سکے تو میری ویڈیو کو مکمل سنیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ ویڈیو حضرت سعد دیلمی کے بارے میں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اور صحابہ کرام کی محبت کے بارے میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت سعد دیلمی اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کی اشراف میں سے ہوں۔ بنی سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے تو کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری کالی رنگت کی وجہ سے اور میری غربت کی وجہ سے مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آج عمرو بن وہب آئے ہیں؟ یہ مدینے کے چوہدری تھے، بہت زیادہ مالدار بھی تھے، بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں تو موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد جا کر عمرو کے دروازے پر پہنچے اور سلام عرض کیا۔ پہلے کون سے اتنے بڑے گھر ہوتے تھے، کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ دروازے پر دستک دی، باہر نکلے اور فرمایا، بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، اپنے لیے تیرے پاس تیری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ انہیں تو یقین نہ آیا، بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارے پہلے ہی غریب تھے، غم کے کھائے ہوئے تھے اور ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ بیٹی خوبصورت، حسن و جمال میں بھی اور مال میں بھی۔ بیٹی کے کان میں باپ کی اور حضرت سعد کی آواز آن پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابا جان، سوچ تو لے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، ہلاک ہو جاؤں گے۔ میں تیار ہوں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے۔ میں تو کالے گھوڑے کو نہیں دیکھ رہی، میں تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ باپ سے کہنے لگی، جائیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شادی کے لیے، میں تیار ہوں، اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ لڑکی کے والد نے جب یہ بات سنی تو وہ حضرت سعد کے پیچھے بھاگے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے تو کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بابا پاپ پر قربان ہو جائیں، خطا ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کراؤ۔ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھا، 400 درہم مہر مقرر بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سعد لڑکی کو تو لے کر آؤ۔ پہلے بارات تو ہوتی نہیں تھی، جس پر معلوم آپ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے مسلمان آج کے دور میں خرچ کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے سفر کر کے کہاں کہاں تک جاتے ہیں۔ جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں، ہم تو برادری سے مجبور ہیں، ہمیں یہ رسومات کرنی پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور شام کو حضرت ایمن کو بلایا اور کہا، اے ایمن، جاؤ میری بیٹی کو علی کے گھر چھوڑ آؤ۔ فرمایا، سعد جاؤ بیوی کو لے آؤ۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک دمری بھی نہیں، 400 درہم کہاں سے میں لاؤں اور اس کو لے کر کہاں سے آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی تو کوئی ضرورت نہیں، جاؤ حضرت علی کے پاس، حضرت عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں وہ 200 درہم دیں، پھر تیرے پاس تو 600 درہم ہو جائیں گے، 400 سے مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا۔ گھر نہ در نہ کوئی کپڑا، کچھ بھی تو نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو فرمانے لگے، بہت ہی اچھا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے فرمایا اور کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے ہوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ آپ کو دیا۔
200 درہم اور اس سے کچھ اور زیادہ، اب کتنا دیا یہ تو معلوم نہیں، بہرحال 600 درہم سے زیادہ ہوگی۔ اب آپ بہت خوش، کیونکہ ایک جو بڑی خوبصورت لڑکی آپ کے نکاح میں آنے والی تھی اور آپ ان سے نکاح کرنے والے تھے، اس کے جذبات کو تو وہی سمجھ سکتا ہے جس پر یہ وقت گزرا ہو۔ حضرت سعد کی کیا جذبات ہوں گے، اور وہ بڑے خوشی سے کہنے لگے لڑکی لینے تو میں بعد میں جاؤں گا، پہلے بازار سے کچھ سودا تو خرید لاؤں، 400 تو مہر میں گیا، باقی میں کیا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی چلو میں چارپائی خرید لوں، کوئی کپڑا خرید لوں، کھانے پینے کا کچھ سامان ہی خرید لوں تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل بھی بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے، ابھی قدم ہی رکھا تھا کہ کان میں آواز پڑی، اے اللہ کے سواروں، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو۔ اعلان ہوا، اے مجاہدوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے کو ہے، سب مجاہد جلدی حاضر ہو جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سنا تو سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، میں ان پیسوں کو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اب میں خرچ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان پیسوں سے ایک گھوڑا خریدا، ایک نیزہ خریدا اور ایک تلوار اور ایک ڈال بھی خریدی، امامہ باندھا، جنگ کی تیاری کی اور لشکر اسلام کے ساتھ جا ملے۔ آپ جنگ میں شریک ہوئے، بڑی بہادری کے ساتھ آپ لڑے، کئی دشمنوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر میدان جنگ میں ایک آواز گونجی، سعد کو نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ قربانی تھی اس جنگ میں، شہید تو اور بھی صحابہ ہوئے ہوں گے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں، دلہن کو انتظار کرتے چھوڑ کر دل کی حسرتیں دل میں ہی دبا کر شاید کوئی نہ آیا ہوگا، اس لیے ان کی قربانی دوسروں کی بنسبت بہت مختلف تھی۔ اس قربانی کی شان نرالی تھی۔ اس عظیم قربانی پر انہیں انعام کیا ملا، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی جولی مبارک میں رکھ لیا اور اپنے کپڑوں سے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی اور فرمایا، اے سعد، تمہاری خوشبو کتنی پیاری ہے، تم اللہ اور رسول کے کتنے پیارے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر روئے اور اس کے بعد پھر مسکرائے اور اپنا چہرہ مبارک ایک طرف کو پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو آپ روئے، پھر مسکرائے اور چہرہ مبارک پھر ایک طرف کو پھیر لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رویا میں سعد کی محبت میں تھا، اور اللہ پاک نے سعد کو جو مقام عطا فرمایا، اسے جس عزت سے نوازا ہے، اسے دیکھ کر میں مسکرا دیا، اور میں نے دیکھا کہ جنتی حوریں جو سعد کے نکاح میں دی گئی تھی وہ دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی، ان سے حیا کے سبب میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک انصاری صحابی تھے جو نہ تو مالدار تھے نہ خوبصورت، ان کا نہ کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا، نہ ہی یہ کسی منصب پر فائز تھے۔ ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ میرا حسن و جمال، مال و دولت اور کوئی جاہ و منصب بھی نہیں، بلکہ ایک فقیر بے نوا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کی دینداری اور تقوی شعاری پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلیبیب، تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی تو میں خود کروں گا، تم اللہ سبحانہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا، جلیبیب، تم فلاں فلاں انصاری کے گھر جاؤ، ان سے میرا سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دیں۔ حضرت سیدنا جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اہلیانہ سے پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟
سیدنا جلیبی تعالیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر انصاری صحابی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ پورے گھر میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی خوشی میں سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بھی لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا جلیبیب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے جب یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئی کہ کیا یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ اس کا نہ مال، نہ دولت، نہ حسن و جمال، نہ قد، نہ کاٹ، نہ حسب و نسب اور نہ منصب اور کاروبار۔ کہنے کو لگا، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دیں۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پس پردہ ان کی دختر نیک اختر اپنے والدین کی گفتگو بھی سن رہی تھی۔ انصاری کی اہلیہ نے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کیسے کرتے، جبکہ وہ خوبصورت بھی نہیں، مال و دولت کی ریل پیل بھی نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں، اور وہ کسی منصب پر فائز بھی نہیں۔ ہم نے فلاں فلاں خاندان کی طرف سے آنے والوں کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ میاں بیوی دونوں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی گفتگو سن رہی تھی اور اس مہاجری کا مشاہدہ بھی کر رہی تھی۔ جب سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کے لیے سوچ و بچار کر رہے ہو؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیجیے۔ وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز بھی ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹی کے پاکیزہ جذبات سن کر والدین نے بھی سر جھکا لیا۔ کچھ دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے، اور بن رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی فہم و فراست اور ان کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ سیدنا جلیبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلیں گے۔ کچھ دیر بعد ذہین و فتین بچی کا والد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، میں، میرے اہل خانہ، حتیٰ کہ میری بیٹی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بچی کے پاکیزہ جذبات اور سماع و اطاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ دیا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور بائیں الفاظ دعا فرمائیں، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان دونوں پر خیر و بلائی کے دروازے کھول دے اور انہیں زندگی میں مشقت اور پریشانی سے دور کر دے۔ اس بچے کی شادی سیدنا جلیبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر کا اضافہ ہوا۔ وہ جلیبیب جو کبھی مفلس اور نادار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ان پر تو رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا سعادت مند اور بابرکت بھی ثابت ہوا۔ اس گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا صلہ اس صورت میں ملا۔ اہل مدینہ اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، ان ساری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا گاوا مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نر کا باغا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان صحابہ کرام کو پہنچی تو انہوں نے پھر ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے درختوں میں پھل کم آئے۔ پھر یہ بات نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا گمان تھا کہ اگر اس میں فائدہ ہے تو اسے کرو، میں تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ گمان غلط ہوتا ہے، کبھی کبھی گمان بھی غلط ثابت ہوتا ہے اور کبھی کبھی صحیح بھی، لیکن جب میں تم سے کہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری بیوی نے کیسے بچے کو جنم دیا ہے جس کا رنگ کالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ان کے رنگ سرخ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اور پوچھا کہ کیا ان میں سے کوئی خاک سری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، ان میں خاک سری رنگ کے بھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ خاک سری رنگت کی اونٹ کہاں سے آ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی رگو ہوگی جس نے انہیں کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اسے بھی کسی رگ نے ہی کھینچ لیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔